الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، جیسا کہ آج تھرسڈے ہے اور جیسے آپ کو کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ایوری ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو ہمارے یہاں پر 10 باتیں ایڈوائس فرام قرآن اینڈ حدیث کے عنوان سے بیان کی جائے گی، اور 10 الگ الگ قسم کی چیزوں کو ہم بیان کریں گے، سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے اسلامی تاریخ، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر وہ لوگ قصی بن کلاب کے گھر پر، جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہو گئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے اور سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش کی خبر دے دی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے سامنے سے گزر گئے اور کفار کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر دیکھا تو اپنی رات بھر کی کوشش پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ اس میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری رات انہوں نے انتظار کیا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلیں گے ہم تلواروں سے مار کر انہیں ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھی ہے۔
यासीन शरीफ पढ़ी और यासीन की बरकत से अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया। हुजूर उनकी आंखों के सामने से निकल गए, उन्हें पता नहीं चला। सुबह में देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे। इसी किस्से की बुनियाद पर और इस तारीखी वाक़ये की बुनियाद पर उलमा ने लिखा है कि यासीन शरीफ में वो पावर मौजूद है, दुश्मन मारने के लिए आया, आप उसके सामने पढ़ लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी नजर पर पर्दा डाल देगा, वो आपको देख ही नहीं सकेगा। खास करके सूरह यासीन शरीफ में वो आयत है, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम, हमने उनके आगे भी आड़ डाल दी, पीछे भी दीवार डाल दी, हमने उनके ऊपर पर्दा डाल दिया और वो लोग देख नहीं पाते हैं, वहुम ला युबसिरून। तो ये आयत करीमा में वो पावर मौजूद है। लिहाजा जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो, अक्सर ऐसा होता है आप सफर कर रहे हो, और खास करके हमारे मुल्कों में ऐसा बहुत होता है कि हफ्ता खाने के लिए, पैसा खाने के लिए खामोखा पुलिस गाड़ी को रोक लेती है और डंडा बजाना शुरू कर देते हैं, और ये कि बताओ ड्राइविंग लाइसेंस बताओ और पासपोर्ट बताओ और वीजा बताओ, खामोखा परेशान करते हैं। ऐसे मौके पर ये आयत करीमा पढ़ लो, ये सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व ताला इनकी आंखों पर पर्दा डाल देगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसे पर्दा डाल देगा आप पार हो जाओगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। या अल्लाह तबारक व ताला छुटकारे के रास्ते बना देगा। तो इस बिना पर हर वो जगह पर जहां पर जुल्मन आपको रोका जा रहा हो, बिला वजह, मिसाल के तौर पर आप यहां से अपने मुल्क गए, कस्टम में खामोखा रोक लिया आपको और परेशान कर रहे हैं बस इसलिए कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, तो ये आयत करीमा, ये वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा सूरह यासीन के शुरू में है। ये आयत बड़ी इफेक्टिव है और यासीन शरीफ भी बड़ी इफेक्टिव है। अल्लाह तबारक व ताला उन जालिमों की आंखों पर पर्दा डाल देगा और आपको छुटकारा नसीब फरमाएगा। और वैसे भी यासीन शरीफ के बारे में तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है, मेरे अल्लाह के कुरान का दिल यासीन है। हर चीज का एक दिल होता है। और हार्ट की जो हैसियत हम जानते हैं कि पूरी बॉडी को वो पंप कर रहा है, और हार्ट जब तक चलता है जान चलती है, जिस्म चलता है। तो जैसे हार्ट की इतनी बड़ी अहमियत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का एक दिल होता है और कुरान करीम का दिल यासीन शरीफ है। एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी एक मर्तबा यासीन शरीफ की तिलावत कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे 10 कुरान खत्म करने का सवाब नसीब फरमाते हैं। एक बार यासीन पढ़ लो, 10 मर्तबा कुरान करीम खत्म करने का सवाब मिलता है। अब कोई ये सवाल करेगा कि ये तो अच्छा है, एक बार यासीन पढ़ लो 10 कुरान का सवाब मिलता है, तो पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत ही क्या है? यासीन पर यासीन पढ़ते जाओ, 10-10 का सवाब लेते जाओ। तो देखिए उसका जवाब यह है कि यासीन शरीफ की नो डाउट ये फजीलत है। एक बार यासीन पढ़ो, अल्लाह 10 कुरान खत्म करने का सवाब देता है। लेकिन जब आप एक कुरान खत्म करोगे, हदीस पाक में आता है अल्लाह हर हर्फ पर 10 नेकियां देता है। तो अंदाजा लगाओ कि कुरान भी खत्म हो रहा है और एवरी लेटर पर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला क़ुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुरान करीम के एक लेटर पर अल्लाह 10 नेकियां देता है। और ये मत समझना कि अलिफ लाम मीम हमने एक हर्फ पढ़ लिया, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, तो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर अल्लाह 30 नेकियां नसीब फरमाते हैं। बल्कि कुरान की तो यह फजीलत है कि आप कुरान पढ़ रहे हो और आपने शैतान वर्ड पढ़ा। शैतान जो अल्लाह का दुश्मन है, लेकिन नीयत की है तिलावत करने की, तो शैतान में 5 लेटर्स है, शैतान पढ़ने पर 50 नेकियां मिलती है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान का वर्ड आपने पढ़ा है, 5 लेटर्स अंदर है। अल्लाह तबारक व ताला उस पर 50 नेकियां देते हैं, और रमजान के महीने में तो हर नेकी 70 से मल्टीप्लाई हो रही है। अंदाजा लगाओ कुरान करीम खत्म करने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह इस माह मुबारक में हमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल तो मैं यासीन शरीफ के बारे में कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार यासीन पढ़ लो, अल्लाह ताला 10 कुरान खत्म करने का सवाब इनायत फरमाते हैं। एक और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान वाला रात को यासीन शरीफ पढ़कर सो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला सुबह तक उसकी मगफिरत का फैसला कर देते हैं। रात को यासीन पढ़ ली, सुबह तक में अल्लाह मगफिरत का फैसला फरमाते हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त में यासीन शरीफ को पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उस यासीन की बरकत से शाम तक उसकी हिफाजत फरमाते रहते हैं। एक और हदीस में फरमाया गया, जो सुबह में यासीन शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह शाम तक के लिए उसके लिए कामों में आसानियां पैदा कर देंगे। वो शाम को पढ़ लेगा, अल्लाह दूसरी सुबह तक उसके लिए कामों में आसानी पैदा कर देंगे। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी रिवायतें हैं यासीन शरीफ के बाब में। बल्कि हजरत अबू कुलाबा उन्होंने बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर, पूरी रिवायत सुनाऊं, हर चीज का एक दिल होता है, कुरान का दिल यासीन है, और जो ईमान वाला ऐसे खाने में यासीन शरीफ को पढ़कर दम कर देता है कि जिस खाने के बारे में डर है ये खत्म हो जाएगा, अल्लाह उस खाने में बरकत नसीब फरमाते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है। बल्कि हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को दावत दी और 10 आदमियों को खाने के लिए बुलाया है। घर पर हमारी माओ बहनों ने 10 आदमी का खाना बनाया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ 20 चले आए, 20 आदमी चले आए, खाना 10 का बना हुआ है। अब परेशान कि इतना टाइम भी नहीं है कि हम फौरन दूसरे 10 का बना दें, और आने वाले को मना भी नहीं कर सकते कि 10 को बुलाया था 20 क्यों आए, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने इस हदीस पाक की रोशनी में, बल्कि हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुजुर्गों ने इसका तरीका बतलाया, मुहद्दिसीन ने तरीका लिखा है कि वो जो खाना है फौरन उसके ऊपर यासीन शरीफ की तिलावत कर लो, और यासीन पढ़कर दम कर लो, और जितना खाना है सब पर कपड़ा डाल दो। चावल है, सालन है, रोटी है, सब पर कपड़ा डाल दो, और जितनी जरूरत पड़े अंदर हाथ डालते जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाओ, खाना निकालते जाओ। इंशाअल्लाह ताला यासीन की बरकत से जितने खाने वाले होंगे अल्लाह तबारक व ताला इतनी किफायत कर देगा, खाना सबके लिए काफी हो जाएगा। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक किताब में लिखा, हमारा तजर्बा है, यकीन नहीं आता है तो खुद तजर्बा करके देख लो। तो इससे पता चलता है कि यह भी यासीन शरीफ की एक बड़ी बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके जरिए से खाने में बरकत नसीब फरमाते हैं। और उसके अलावा एक रिवायत यह भी मिलती है कि जो ईमान वाला, बड़ी प्यारी रिवायत है, जो ईमान वाला जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर चला जाए और वहां पर जाकर यासीन शरीफ की तिलावत कर ले, अल्लाह तबारक व ताला इस तिलावत की बरकत से उसके माँ बाप के 10 गुनाहों को माफ कर देगा। ये रिवायत है कि 10 गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला उन मरहूम वालिदैन के माफ कर देगा। वालिद की कब्र पर भी चले जाए, वालिदा की कब्र पर भी चले जाए, वहां पर जाकर यासीन शरीफ पढ़ ले, जुमा के दिन ये अमल करे, अल्लाह तबारक व ताला पर्टिकुलरली 10 गुनाहों को इस यासीन शरीफ की बरकत से माफ फरमा देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। एक और फजीलत बतलाऊं,
حدیث پاک سب آپ کو بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین شریف اس شخص کے پاس پڑھنے سے جس کی روح نکل رہی ہو, اس کے پاس یاسین شریف پڑھ لو, اللہ تعالیٰ روح کو آسانی سے نکال دیں گے. یاسین میں یہ پاور ہے کہ روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے اور روح کے نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. اب ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بیان کر دوں. دیکھو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیماروں کے پاس یاسین پڑھو, اللہ ان کی بیماری میں شفا دے دے گا. اب کتنی مرتبہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یاسین پڑھنے سے تو روح نکل جاتی ہے, اب یہ بیمار کے پاس پڑھوں گا, اس کی کہیں نکل گئی تو پرابلم ہو جائے گا, میں اس کا اچھا کرنے جاؤں گا یہ تو اللہ کے پاس چلا جائے گا. تو لوگ گھبراتے یاسین پڑھنے کے لیے, کیونکہ حدیث ہے کہ یاسین شریف پڑھو اللہ روح کو آسانی سے نکال دیتا ہے. اب یہ بیمار کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بیمار جلدی اللہ کو پیارا ہو جائے, تو وہ پزل ہو جاتا ہے کہ میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں, پڑھوں گا تو اس کی روح نکل جائے گی. تو دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو, اللہ نے یاسین کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کو مار ڈالو, ورنہ تو ہر آدمی کسی کے بھی پاس پڑھتا کہ یہ میرا دشمن ہے, یاسین والقرآن الحکیم پڑھ کر دم کرتا, اس کی روح نکل جاتی. تو یہ مطلب نہیں ہے. اللہ نے قرآن اس کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کی روح نکل جائے, اور یاسین اس لیے نہیں ہے کہ نہیں نکل جائے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا, اللہ نے زندگی رکھی ہوگی, یاسین کی برکت سے اللہ اسے شفا دے دے گا. اور اگر وہ ایسا بیمار ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, تو یاسین کی برکت سے اللہ اس کے روح کے نکلنے میں آسانی کر دیں گے. اس لیے بیماروں کے پاس بھی یاسین شریف پڑھی جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بڑی پیاری یہ سورت ہے, بڑی اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. اور اب ایک عجیب روایت آپ کو سناؤں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, روایت کے ورڈز پر غور کرنا. حضور فرماتے ہیں میری دلی تمنا ہے, یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, میری دلی تمنا ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یاسین موجود ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی حضور فرماتے تھے کہ دیکھو یاسین تو قرآن کا دل ہے, اس لیے میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہو ہر ایک کے دل میں یاسین شریف موجود ہو. یعنی ہر ایمان والے کو یاسین یاد ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا ہے, واجب ضروری نہیں ہے, لیکن حضور ایک تمنا کر رہے ہیں کہ یہ یاسین اللہ کے قرآن کا دل ہے. اس بنا پر میرا دل یہ چاہتا ہے ہر ایمان والے کے دل میں یاسین شریف موجود ہو. اس بنا پر میرے بھائیوں, میری مائیں, میری بہنیں, میری بچیاں, میں سب سے کہوں گا یاسین شریف کو یاد کر لو, اسے میمورائز کر لو, یاد کر لو. یہ ہمارے نبی کی تمنا ہے. ہو سکتا ہے کل قیامت کے میدان میں کہا جائے اور اللہ کے نبی سفارش کرے اور کہے میں نے تو ایک تمنا کا اظہار کیا تھا, اے میرے امتی تو نے اسے یاد کر لیا, چل میں تیری سفارش کرتا ہوں, اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے. اس لیے اس کا ارادہ کرے. ہمارے جو بھائی ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں یا جو یہ کہتے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے, ارادہ تو کرو, نیت تو کرو, روزانہ 2 ورڈ یاد کر لینا, پوری لائف موجود ہے. اور اگر اس کے پہلے موت آ گئی تو کم از کم نامہ اعمال میں تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ یاسین یاد کر رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس بنا پر آج یہ نیت کر لو, کہو انشاءاللہ. ہم سب نیت کر لے کہ انشاءاللہ یاد ہے یاسین تو بہت اچھی بات ہے, اور ماشاءاللہ اکثر ایمان والوں کو یاد ہوتی ہے, اور نہیں یاد ہے تو کم از کم اس کی نیت کر لے. روزانہ 2 ورڈ, 3 ورڈ, ایک لائن یاد کرنا شروع کرے. ایسے بھی لوگ ہوں گے کہیں گے بھائی یاد کرتے پھر بھول جاتے. کوئی بات نہیں, نیت تو تم نے کی ہے, انٹینشن تو بنایا ہے کہ یاد کروں گا. اب یاد رکھوانا نہ رکھوانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم سب کے سب اس کی نیت کر لے. اپنے بچوں کو بھی یاسین شریف یاد کروائے. ہمارے مدرسوں میں بھی اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر بچے کو یاسین شریف یاد کروائی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بڑی پیاری صورت ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ نجات دیتی ہے. صاحب فوائد الفؤاد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو میں آپ کو یاسین شریف کا بیان کروں.
ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بعد میں چل کر قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے. ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، تفسیر لکھنے کے پہلے کا واقعہ ہے. علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا کہ اچانک میں کومے میں چلا گیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کوما میں چلا گیا. اب وہ دیہات کے بستی کے رہنے والے تھے، وہاں پر ڈاکٹر گئے، ڈاکٹر نے جا کر چیک کیا اور کہا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. حالانکہ انتقال نہیں ہوا تھا، وہ سکتہ طاری ہو گیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے ان پر یہ کیفیت تھی کہ ان کی ہارٹ بیٹ بھی بند ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ان کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا بھئی انتقال ہو گیا، چلو جنازہ لے کر آؤ. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور ان کو لے جا کر قبرستان میں قبر میں دفن کر دیا. علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت، پتہ نہیں میری کیا کیفیت تھی، لوگوں نے سمجھا میرا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت، قبر میں میری آنکھ کھل گئی. اب جب قبر میں میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ میں اگرچہ واپس ابھی آنکھیں تو کھل گئی ہے، لیکن زیادہ دیر کھلی نہیں رہے گی، ابھی قبر میں گھٹن سے میں مر جاؤں گا. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا میں کیا کروں، میں قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہوں اور جان میرے اندر ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے. فرماتے مجھے خیال آیا، اور میں نے یہ سنا تھا کہ جو آدمی 40 مرتبہ یاسین شریف کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ بڑی سے بڑی مشکل سے اس کو نجات دے دیتا ہے. یہ وظیفہ بھی یاد رکھنا. کوئی بہت بڑے پرابلم میں آ گئے، 40 مرتبہ یاسین شریف کا وظیفہ پڑھ لو، اللہ بڑے سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ان کو خیال آیا کہ یہ ایک وظیفہ میں نے سنا ہے، آج اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میں زمین کے اندر دفن ہو، کسی کو پتا نہیں ہے میں زندہ ہوں، میں باہر کیسے نکلوں. فرماتے میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی اور میں یاسین پڑھنے لگا. علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، 39 ٹائمز میں نے یاسین شریف کو مکمل کر لیا. ابھی 40th مرتبہ شروع کرنے والا تھا، میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اوپر زمین میں کچھ سرسراہٹ اور آواز ہو رہی ہے، کچھ آواز آنے لگی. مجھے لگا کہ کوئی ہے وہاں پر، اور میں نے یہ سوچا کہ اب اگر زور سے پڑھوں گا تو جو آیا ہے وہ بھی بھاگ جائے گا. اس لیے میں نے آہستہ پڑھنا شروع کیا، اور 40th ٹائم جو میں نے پڑھا ہے، میں نے یاسین شریف کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو 40ویں مرتبہ میں یاسین کو ختم کرنے والا تھا، ایک ہاتھ اندر آیا ہے اور اس نے زور سے میرے کفن کو کھینچا. جیسے کفن کو کھینچا میں نے دیکھا تو زمین کھلی ہوئی ہے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. فرماتے کہ اصل میں وہ کفن چور تھا، وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ چوری کرنے کے لیے اس نے قبر کو کھودا، کفن کو پکڑا، اور وہ کفن چوری کر کے نکال کر بھاگنے والا تھا. اب میں تو زندہ تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کسی مردے کی لاش ہوگی، تو اس نے تو زور سے کفن کو کھینچا. وہ کفن کو کھینچا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا. ارے وہ تو اتنا گھبرا گیا، اس کا جگر وہاں پھٹ گیا، اور وہیں وہ تو ٹائم ہو گیا، وہیں مر گیا. وہ ایسا اٹیک آیا، وہ تو سمجھا مردہ زندہ ہو گیا، وہ وہیں پر ختم ہو گیا. علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں یہ کمال دیکھا ہے یاسین کی برکتوں کا. 40 مرتبہ میں نے یاسین پڑھا، اللہ نے کیسا غیب سے انتظام کیا. میں باہر قبر کے آ گیا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. میں سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ ایک تو مر گیا، اگر رات کو اسی حالت میں اپنے محلے میں گیا تو خدا جانے اور کتنے جائیں گے. تو فرماتے ہیں پوری رات میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور صبح کے وقت میں قبرستان سے باہر نکلا.
فرماتے میں جیسے ہی اپنے محلے میں پہنچا میں نے زور زور سے اعلان کیا اور کہا میں ناصر الدین ہوں اور میں زندہ تھا، مجھ پر موت طاری نہیں ہوئی تھی، وہ تھوڑی دیر کا سکتہ تھا، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں واپس آیا ہوں۔ اور اس طرح میں اعلان کرتا ہوا گیا تاکہ محلے والے گھبرا نہ جائے۔ سارے لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، ہر ایک مجھے پوچھنے لگا آخر معاملہ کیا ہوا؟ میں نے پورا واقعہ سنایا اور فرماتے ہیں یہ میرا اپنا تجربہ ہے، 40 مرتبہ میں نے یاسین پڑھی، اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے مجھے نجات دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ تو یہ یاسین شریف کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں یقین کے ساتھ میں اسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاسین شریف پڑھی ہے اور نکل گئے اور ان کافروں کو پتہ تک نہیں چلا۔ آئیے دوسرا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وحشی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنا۔ مسند احمد کی بڑی عجیب روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا۔ کچھ حضور کے رشتہ دار تھے، کوئی جنگلی جانور کو وہ لوگ لے کر آئے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ جانور خوب کھیل کود کرتا، ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، آواز کرتا تھا، مگر جو ہی اس کو یہ احساس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر واپس تشریف لا چکے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہتے وہ اپنی بھوک پیاس کی ضرورت کا بھی اظہار نہ کرتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، جانور ہے، اتنا آواز کرتا تھا لیکن جب اسے پتا چلتا کہ حضور گھر میں آ گئے ہیں بالکل آواز نہ کرتا، بھوک اور پیاس کا بھی اظہار نہ کرتا کہ کہیں اس کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسرا سبق ایک فرض کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ فائدہ، جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک فرض کے بارے میں ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے، اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہوگا، اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کی نمازوں کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ ایک سنت کے بارے میں، گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت نمبر 193 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں نیک لوگوں کے ساتھ میں ہمیں وفات نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں جمع فرمائیں گے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ زندگی میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کے ساتھ میں رہو گے، اس کا اثر ضرور تمہارے اندر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر بلیک سمتھ کے پاس جا کر بیٹھو گے جو لوہے کا کام کر رہا ہے، جہاں پر بدبو آ رہی ہے آگ کے جلنے کی وجہ سے، کہا کہ اگر تمہارا کپڑا نہیں بھی جلے گا تو تمہارے کپڑے میں بدبو تو ضرور آ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عطر کی دکان پر بیٹھو گے، پرفیوم کی دکان پر جا کر بیٹھو گے، پرفیوم والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہیں لگاؤ گے لیکن کم از کم وہاں پر بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں میں خوشبو ضرور آ جائے گی۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہم ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس روم میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اب وہ پھونک رہا ہے،
اب اس کی وجہ سے ہم نے تو سگریٹ کو ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن وہ اسموک کی وجہ سے ہمارے کپڑوں میں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا، ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ، انین کھا کر مسجد میں مت آؤ، لہسن گارلک کھا کر مسجد میں مت آؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہوتی ہے، اور تمہارے منہ میں بدبو ہوگی تم مسجد میں آؤ گے، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بازو میں کھڑے رہنے والے مصلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا حدیث پاک کی روشنی سے کہ ہر وہ چیز جس سے ہمارے منہ سے بدبو آئے، مثال کے طور پر جو سگریٹ بیڑی پینے والے ہیں ان کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے، اب وہ اگر فوراً، اور اکثر دیکھا گیا سگریٹ بیڑی والے پیتے پیتے پھونکتے پھونکتے آخری پھونک مارے گا، مسجد کے باہر پھینکا اور اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ اس بدبودار منہ کو لے کر آیا ہے، اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دیگر مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آیا تو تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کو تکلیف دے کر حرام کام کر بیٹھا، کیونکہ ایمان والے کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، لہذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکوں کے ساتھ رہو گے تو اس کا اثر ہوگا، بروں کے ساتھ رہو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اگر میرے اخلاق گندے ہیں تو جو میرے ساتھ ہوگا اس کے اوپر اس کا اثر ہونے والا ہے، اگر میرے اخلاق اچھے ہیں تو جو میرے ساتھ میں اس پر اس کا اثر ہونے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، تو اس بنا پر ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ پانچواں سبق ایک اہم فضیلت، عمل کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں مگر جو ایمان لائے نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کا ہے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہے۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان میں جلال کی چادر ہوگی، ورنہ وہ ہر وقت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، آج ہمارا عنوان ہے کھڑے ہو کر پانی پینا نقصان دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ، کھڑے ہو کر پانی پینا پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی پیو تو بیٹھ کر پانی پیو۔ ہاں اگر ایک ایسی صورت ہے کہ جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے سب کیچڑ ہی کیچڑ وہاں پر موجود ہے اور اس کے لیے بیٹھنا وہاں پر مشکل ہے، یا کسی کو گھٹنوں کی ایسی تکلیف ہے کہ ایک بار بیٹھ گیا تو جلدی اٹھ نہیں سکتا ہے اور کرسی وغیرہ نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں تو کھڑے رہ کر پانی پی سکتا ہے، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ ہاں زمزم کے پانی کے باب میں حدیثوں میں یہ ایسے پتا چلتا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے رہ کر پینا
پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کر پینا بھی سنت ہے، دونوں سنتیں موجود ہیں۔ تو اگر آپ 2 کپ پانی پی رہے ہو تو بہتر یہ ہے 1 کپ کھڑے رہ کر پی لو، تاکہ قبلے کی طرف رخ ہو کر کھڑے رہ کر پیا، یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ دوسرا کپ بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے پی لو، تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، اللہ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان والا 1 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کروڑوں میل کا سفر وہ طے کر لیتا ہے، اس کی روح کروڑوں میل کا سفر طے کر لیتی ہے۔ اس لیے کلمے کا ورد کرتے رہے، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جن کو وسوسے بہت آتے ہو، اس کا علاج بھی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ وسوسوں کو دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو غلط خیالات آتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے شیطان اٹیک کر دیتا ہے، اور ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اچھا موت کے بعد میں پھر اٹھنا بھی پڑے گا، قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا، یہ جو شریعت پر میں عمل کر رہا ہوں وہ رائٹ کر رہا ہوں، کیا حضور اللہ کے آخری نبی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے گندے خیالات کبھی کبھی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے۔ اور وسوسے آنا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو رکھا ہے۔ صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایسے وسوسے مجھے آنے لگے، میں اتنا گھبرا گیا کہ یا اللہ میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا، کیسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں۔ فرماتے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے جا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں نے یہ علاج ہی نہیں پوچھا، مجھے بہت وسوسے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وسوسے آئے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، اللہ سارے وسوسوں کو ختم کر دے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری کہی ہوئی پڑھی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔